اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا کہ فعل مضارع سے کیا مراد ہے، اور فعل مضارع کے جو غائب کے صیغے ہیں، غائب کی جو مختلف شکلیں ہیں، غائب یعنی جسے آپ انگلش میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں، اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے صیغوں کا میں جلدی سے اعادہ کر کے آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم تمرین کو حل کریں گے۔ ہم نے پڑھا فعل مضارع غائب جو ہوتا ہے اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں ہمارے پاس، اس کی 6 شکلیں استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس ہے ینصر، ینصرانی، ینصرون۔ ینصر وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرانی وہ 2 مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرون وہ 3 مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصر وہ ایک خاتون مدد کرتی ہے یا کرے گی، تنصرانی وہ 2 خواتین مدد کرتی ہیں یا کریں گی، ینصرنا وہ سب خواتین مدد کرتی ہیں یا کریں گی۔ یہ ہمارے پاس ٹوٹل 6 شکلیں ہیں فعل مضارع غائب کی۔ ان میں سے جو پہلے 3 شکلیں تھیں مذکر کی، ینصر، ینصرانی، ینصرون، یہاں پہ جو شروع میں یا آ رہا ہے یہ حرف مضارع ہے، یہ مضارع کا صیغہ مضارع کی شکل بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آگے جو آ رہا ہے تنصر، تنصرانی، جو چوتھا اور 5واں ہمارے پاس صیغہ ہے، جو مؤنث واحد اور مؤنث تثنیہ کا جو صیغہ ہے، یہاں پہ حرف مضارع کیا استعمال ہو رہا ہے ہمارے پاس؟ تا۔ تنصر، تنصرانی، یہاں پہ ہمارے پاس جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہے تا۔ اور دیکھیں جو چھٹا ہے ینصرنا، وہ سب خواتین مدد کرتی ہیں یا کریں گی، یہاں پہ جو حرف استعمال ہو رہا ہے وہ پھر یا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، غائب کے جو 4 صیغے ہیں، جو 4 شکلیں ہیں، یہاں پہ حرف مضارع یا استعمال ہوتا ہے، اور جو 2 شکلیں ہیں ہمارے پاس، یعنی چوتھا اور 5واں صیغہ مفرد مؤنث اور تثنیہ مؤنث کا صیغہ جو ہے تنصر، تنصرانی، یہاں پہ ہمارے پاس حرف مضارع کے طور پہ لفظ تا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات دیکھیں، آپ نے جو صیغے دیکھے یہاں پہ، ینصر، ینصرانی، ینصرونا، تنصر، تنصرانی، ینصرنا، یہاں پہ جو ینصر اور تنصر، ان دونوں کے علاوہ ہمارے پاس جو شکلیں آ رہی ہیں وہاں پہ آخر میں نون آ رہا ہے۔ ینصرانی یہاں پہ نون آ رہا ہے، ینصرونا یہاں پہ نون آ رہا ہے، تنصرانی یہاں پہ بھی نون آ رہا ہے، اور ینصرنا میں بھی نون آ رہا ہے۔ یہ نون کس چیز کا ہے؟ ینصرانی میں جو نون مکسور ہے، یعنی نون کے نیچے جو کسرہ ہے، یعنی جو زیر ہے، یہ والا جو نون آ رہا ہے یہ ضمہ کے بدلے میں ہے، جو کہ ہم نے آپ کو درس میں تفصیل سے بیان کیا۔ ینصر کے اوپر جو آپ کو ضمہ جو پیش نظر آ رہا ہے اس کے بدلے میں ہے۔ اسی طرح سے ینصرونا میں جو نون ہے، نون مفتوح ہے، نون کے اوپر جو زبر ہے، یہ والا جو نون ہے یہ ہمارے پاس ضمہ یعنی پیش کے بدلے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے تنصرانی جو 5ویں والا ہے ہمارے پاس تثنیہ مؤنث کا، یہاں پہ بھی جو نون آ رہا ہے، زیر والا نون، کسرہ والا نون، نون مکسور جو ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ بھی جو مفرد کے صیغے میں، مفرد کی شکل میں پہلے جو صیغہ ہے اس میں جو پیش آ رہی ہے اس کے بدلے میں آ رہا ہے۔ اس کو ہم نے جیسے کہ تفصیل سے درس میں بیان کیا۔ اور ینصرنا جمع مؤنث غائبہ کا جو صیغہ ہے، اس میں جو نون آ رہا ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا پچھلے درسوں میں، اور فاعل کی ضمیر ہے، یعنی جن خواتین نے کام انجام دیا ان سب کا فرداً فرداً نام لینے کی بجائے ہم پروناؤن کے طور پہ، ضمیر کے طور پہ اس نون کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ نون ضمہ کے بدلے میں نہیں ہے، پیش کے بدلے میں نہیں ہے۔ تو پس ینصرانی، ینصرونا اور تنصرانی، ان 3 صیغوں اور شکلوں میں جو نون ہے یہ پیش کے بدلے میں ہے،
لیکن جو ینصرنا چھٹا صیغہ ہے اور جو چھٹی شکل ہے اس میں جو نون ہے یہ پیش کے بدلے میں نہیں ہے۔ تو پچھلے درس کا ہم نے خلاصہ بیان کر دیا، آگے چلیے ہمارے ساتھ، ابھی ہم اس درس کی تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال، فعل مضارع کے کتنے صیغے ہیں؟ غائب کے صیغے مثال سے ذکر کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فعل مضارع کے ہمارے پاس 14 صیغے ہیں اور ہمارے پاس فعل مضارع کی 14 مختلف شکلیں ہیں، اور جو غائب کے ہیں وہ کیا ہیں؟ 6 ہیں۔ مثال ہم دیتے ہیں، ینصرو سے غائب کے بیان بناتے ہیں، ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا۔ ایک اور اگزامپل آپ کو ہم بیان کرتے ہیں یذہبو سے، یذہبو، یذہبانی، یذہبون، تذہبو، تذہبانی، یذہبنا۔ ایک اور اگزامپل دے دیتے ہیں آپ کو، یعلم، آگے الف نون کا اضافہ کر دیں گے تو دوسرا بن جائے گا، یعلمانی، واو نون تک کر دیں گے تو تیسرا بن جائے گا جمع مذکر کا، یعلمون، شروع میں تا لگا دیں گے پہلے کے تو چوتھا بن جائے گا، تعلم، الف نون لگا دیں گے تو پانچواں بن جائے گا، تعلمانی، اور پہلے کے آخر میں آپ نون زبر نہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ چھٹا بن جائے گا، یعلمنا، یعلم، یعلمان، یعلمون، تعلم، تعلمانی، یعلمنا۔ یہ ہمارے پاس مختلف مثالیں آ گئیں فعل مضارع کے جو غائب کے صیغے ہیں، ان جو تھرڈ پرسن کے صیغے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہوتا، اس کی جو صیغے اور شکلیں ہیں ان کی ہم نے مثالیں آپ کو بیان کر دیں۔ سوال نمبر 2 کی طرف آ جائیے، غائب کے کن صیغوں میں حرف مضارع یا ہے اور کن صیغوں میں حرف مضارع تا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس جو غائب کے ہم نے آپ کو صیغے جو بیان کیے انہیں پڑھتے ہیں، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا۔ تو ہمارے پاس جو 4 صیغے ہیں، ینصرو واحد مذکر کا، ینصرانی تثنیہ مذکر کا، ینصرونا جمع مذکر کا، ان تینوں میں کیا ہے ہمارے پاس؟ حرف مضارع یا ہے۔ آگے آ جائیے، تنصرو واحد مؤنث کا، یہاں پہ حرف مضارع کیا ہے ہمارے پاس؟ تا ہے۔ تنصرانی یہ کیا ہے؟ تثنیہ مؤنث کا، یہاں پہ بھی حرف مضارع کیا ہے ہمارے پاس؟ تا ہے۔ ینصرنا جو چھٹے والا ہے جمع مؤنث کا، یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ حرف مضارع یا ہے۔ تیسرے سوال کی طرف آ جائیے، فعل مضارع غائب کے اکثر صیغوں کے آخر میں نون ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ہم نے جیسے کہ بتایا درس میں تفصیل سے، یہ جو نون ہے جو ینصرانی، ینصرونا اور تنصرانی، ان 3 شکلوں میں جو نون استعمال ہو رہا ہے یہ ضمہ یعنی جو پیش ہے اس کے بدلے میں ہے۔ دیکھیں ینصرو جو صیغہ ہے اس کے آخر میں پیش ہے نا، جیسے کہ ہم نے درس میں آپ کو تفصیل سے بیان کیا، ینصرو صیغے کے آخر میں کیا ہے ہمارے پاس؟ پیش ہے۔ اس پیش کے بدلے میں آپ کو اسکرین میں بھی بورڈ پہ بھی لکھ کے سمجھا دیتا ہوں، دیکھیں ینصرو، ینصرو جو ہمارے پاس ہے اس کے آخر میں آپ کو را پہ پیش نظر آ رہی ہوگی، یہ جو پیش ہے اس پیش کے بدلے میں ہمارے پاس نون آ رہا ہے۔ ینصرانی، تنصرانی اور ینصرونا، ان 3 شکلوں میں جو پیش ہے اس پیش کے بدلے میں نون آ رہا ہے۔ دوبارہ توجہ سے سن لیجئے، ینصرو کے اندر جو پیش ہے اس پیش کے بدلے میں ینصرانی، ینصرونا اور تنصرانے میں کیا ہے؟ نون آ رہا ہے۔ اور جو آخری ینصرنا ہے چھٹے والا، اس کے اندر جو نون آ رہا ہے یہ پیش کے بدلے میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کا پروناؤن ہے، فاعل کی ضمیر ہے۔ ابھی آ جائیے آپ اگلے سوال کی طرف، مندرجہ ذیل ماضی کے صیغوں کے مضارع بنائیں۔ ہمارے پاس ماضی کے صیغے ہیں، نظرا اس ایک مرد نے دیکھا، سامعت اس ایک خاتون نے سنا، عالمہ ان 2 مردوں نے جانا، کتبو ان سب مردوں نے لکھا، طبخنا ان سب خواتین نے پکایا، دراستا ان 2 خواتین نے پڑھا، نقصنا ان سب خواتین نے کم کیا، عبدو ان سب نے بندگی کی۔ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ مضارع کے صیغے بنانے ہیں۔ آئیں ذرا ہم دیکھتے ہیں اس کا جواب۔
یہاں تک پہلا نظارہ ہے، اس سے مضارع کیا بنے گا؟ ینظرو، وہ ایک مرد دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ اور جو ہمارے پاس ہے سامعت سے مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یسمعو، اور سامعت چونکہ ہمارے پاس مفرد مؤنث ہے، یعنی مفرد ہے اور فیمیل کا ہے، تو مضارع سے اگر ہم مفرد فیمیل کا بنانا چاہیں گے تو وہ بنے گا تسمعو، وہ ایک خاتون سنتی ہے یا سنے گی۔ آگے ہمارے پاس ہے عالمہ، عالمہ سے آپ نے مضارع کا بنانا ہے۔ عالمہ جو ہے یہ ماضی سے ہے اور مذکر تثنیہ کا ہے، یعنی میل کے لیے ہے، اور تثنیہ یعنی دو کو بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم مضارع بنائیں گے، مضارع کیا بنے گا؟ یعلم بنے گا۔ تو مضارع سے ہم اگر تثنیہ مذکر کا بنانا چاہیں، یعنی دو کو بتائے اور میل کے لیے ہو، وہ کیا ہوگا؟ یعلمانی۔ آگے آ جائیے کاتبو، کاتبو سے ہم، کاتبو کا مطلب ہے ان سب مردوں نے لکھا، یہ جمع مذکر کا ہے ماضی سے، جمع یعنی دو سے زیادہ، اور مذکر یعنی میل، ان کے لیے ہے۔ اس سے ہم پہلے بنائیں گے مضارع۔ مضارع کیسے بنے گا؟ اور ہم نے طریقہ بتایا، مضارع بنے گا یکتبو، ٹھیک ہے، مضارع کا پہلا والے جو صیغہ ہے وہ یکتبو بنے گا، اور جو جمع مذکر کا جو بنے گا وہ بنے گا یکتبون، وہ کیا بنے گا؟ یکتبون بنے گا ہمارے پاس، وہ سب مرد لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ آگے ہمارے پاس ہے طبخنا۔ طبخنا کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب خواتین، ان سب خواتین نے پکایا۔ اس سے اگر ہم بنائیں مضارع تو وہ کیا بنے گا؟ یطبخو، اور یہ پہلے والا صیغہ بن جائے گا، اور اس سے اگر آپ جمع مؤنث بنانا چاہیں، جمع مؤنث غائب، تو وہ بن جائے گا یطبخنا، وہ سب خواتین پکاتی ہیں یا پکائیں گی۔ داراساتا، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ماضی سے تثنیہ مؤنث، یعنی دو کو بیان کر رہا ہے، تثنیہ مؤنث غائب کا ہے، دو کو بیان کر رہا ہے اور فیمیل کے لیے ہے۔ اس سے پہلے مضارع کیسے بنے گا؟ یدرسو بنے گا۔ ابھی مضارع سے تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ یعنی دو کو بیان کرے، مؤنث یعنی فیمیل کو بیان کرے، اور غائب یعنی تھرڈ پرسن کو بیان کرے، جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کو بیان کرے، تو اس کے لیے کیا بنے گی مضارع کی شکل؟ تدرسانی، وہ دو خواتین پڑھتی ہیں یا پڑھیں گی، اسٹڈی کرتی ہیں یا کریں گی۔ نقصنا، انہوں نے، ان سب خواتین نے کم کیا۔ یہ ہمارے پاس جو ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے ماضی سے، جمع مؤنث غائب، جمع یعنی دو سے زیادہ، مؤنث یعنی فیمیل، غائب یعنی جو آپ کے سامنے نہیں ہے، اور جسے انگلش میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم پہلے بناتے ہیں مضارع کا پہلا صیغہ۔ مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ ینقصو، کیا بنے گا؟ ینقصو، یہ بن جائے گا۔ اور اس سے اگر آپ بنانا چاہیں، جمع مؤنث غائب کا بنانا چاہیں مضارع سے، تو بن جائے گا ینقصنا، کیا بن جائے گا؟ ینقصنا۔ آپ آخر میں نون زبر نا جو جمع مؤنث کی علامت ہے اسے لگا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ ینقصنا۔ اس کا معنی بنے گا وہ سب خواتین کم کرتی ہیں یا کریں گی۔ عبدو، ان سب مردوں نے بندگی کی، یہ کیا ہے؟ ماضی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جمع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دو سے زیادہ، مذکر یعنی میل کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے، اور غائب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے سامنے وہ مرد نہیں جن کے بارے میں آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اس سے اگر آپ فعل مضارع کا صیغہ پہلا بنائیں گے تو بنے گا یعبدو، اور یعبدو سے اگر آپ بنانا چاہیں جمع مذکر غائب کا تو وہ بنے گا یعبدون، وہ سب مرد بندگی کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو یہ ہمارا جو چوتھا سوال ہے اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ پانچویں سوال کی طرف آ جائیے کہ نصارہ، کتب، درس، نظر، ان افعال سے مندرجہ ذیل فعل مضارع کے صیغے یعنی مختلف شکلیں بنائیں۔ تثنیہ مذکر غائب آپ نے بنانا ہے، تثنیہ مؤنث غائب آپ نے بنانا ہے، جمع مؤنث غائب آپ نے بنانا ہے، اور جمع مذکر غائب بنانا ہے ان افعال سے جو ہم نے اوپر بیان کیے۔ آج ذرا ان کو ہم بیان کرتے ہیں۔ نصارہ سے تثنیہ مذکر غائب، یعنی دو کو بیان کرے،
میل مرد کو بیان کرے اور آپ کے سامنے نہ ہو، اس کو اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو بنے گا ینصرانی، وہ دو مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ تثنیہ مؤنث کا غائب کیا بنے گا؟ تنصرانی، وہ دو خواتین مدد کرتی ہیں یا کریں گی۔ جمع مذکر غائب کیا بنے گا؟ ینصرون، وہ سب مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور جمع مؤنث غائب کیا بنے گا؟ ینصرن، وہ سب خواتین مدد کرتی ہیں یا کریں گی۔ کاتبہ سے یہی آپ نے سیم بنانے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے تثنیہ مذکر غائب بنائیں گے، یکتبانی، یکتبانی، یکتبانی میں کیا بنے گا آپ کے پاس؟ یکتبانی بنے گا آپ کے پاس تثنیہ مذکر غائب۔ تکتبانی، وہ دو خواتین لکھتی ہیں یا لکھیں گی، یہ تثنیہ مؤنث غائب بن جائے گا۔ یکتبون، وہ سب مرد لکھتے ہیں یا لکھیں گے، یہ بن جائے گا جمع مذکر غائب۔ یکتبن، وہ سب خواتین لکھتی ہیں یا لکھیں گی، یہ بن جائے گا جمع مؤنث غائب۔ دارسہ سے یہی آپ نے سیم بنانے ہیں۔ دارسہ سے ہمارے پاس ہے تثنیہ مذکر غائب کا یدرسانی، اور تثنیہ مؤنث غائب تدرسانی۔ یدرسانی یعنی وہ دو مرد سٹڈی کرتے ہیں یا کریں گے، تدرسانی وہ دو خواتین سٹڈی کرتی ہیں یا کریں گی، یدرسون وہ سب مرد سٹڈی کرتے ہیں کریں گے، یدرسون یہ ہمارے پاس ہے جمع مذکر غائب کا۔ اور یدرسنا یہ ہمارے پاس ہے جمع مؤنث غائب کا۔ یدرسنا یعنی وہ سب خواتین سٹڈی کرتی ہیں یا کریں گی۔ ناظرہ اس سے آپ نے بنانے ہیں یہی صیغے۔ ینظرانی وہ دو مرد دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، وہ دو مرد، تو کیا بن جائے گا؟ تثنیہ مرد یعنی مذکر، وہ یعنی غائب، تثنیہ مذکر غائب کا یہ بن جائے گا۔ تنظرانی وہ دو خواتین دیکھتی ہیں یا دیکھیں گی، وہ یعنی غائب، خواتین یعنی مؤنث، دو یعنی تثنیہ، تثنیہ مؤنث غائب کا یہ بن جائے گا۔ ینظرون وہ سب مرد دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، وہ یعنی غائب کا بن جائے گا، سب یعنی یہ بن جائے گا آپ کے پاس جمع کا، مرد یعنی مذکر کا بن جائے گا، تو یہ جمع مذکر غائب کا آپ کے پاس بن جائے گا، وہ سب مرد دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے۔ ینظرن، ینظرن کا میننگ کیا ہے؟ وہ سب خواتین دیکھتی ہیں یا دیکھیں گی، وہ یعنی یہ غائب کا ہے، سب یعنی جمع کا ہے، خواتین یعنی یہ آپ کے پاس فیمیل کا ہے یعنی مؤنث کا ہے، تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ پانچواں سوال ہمارا مکمل ہو گیا۔ ابھی آ جائیے اب چھٹے سوال کی طرف۔ چھٹا سوال ہے ہمارے پاس، ینصرون اور ینصرن کا وزن لکھیں، نیز حروف مضارع، حروف اصلی، ضمائر اور نون عوض ضمہ کو بیان کریں۔ آ جائیں ذرا اس کے جواب کی طرف۔ اس کا جواب دیکھیں، ہمارے پاس جو ہے ینصرون اور ینصرن، ینصرون وہ سب مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، جمع مذکر غائب کا ہے۔ ینصرن وہ سب خواتین مدد کرتی ہیں یا کریں گی، یہ جمع مؤنث غائب کا ہے۔ ینصرون کا وزن ہمارے پاس ہے یفعلون، اور ینصرن کا وزن ہمارے پاس ہے یفعلن۔ ان دونوں میں جو اصلی حروف ہیں جسے آپ روٹ لیٹرز کہتے ہیں انگلش میں، وہ تین ہیں، نون، صاد اور را، ٹھیک ہے۔ اور ینصرون کے اندر اور ینصرن دونوں کے اندر جو حرف مضارع، فعل مضارع بنانے کے لیے جو حرف استعمال ہو رہا ہے وہ یا ہے۔ دیکھیں شروع میں، دونوں کے شروع میں کیا ہمارے پاس یا آ رہی ہے۔ اور ینصرون میں جو واو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، یعنی پروناؤن ہے۔ جن سب مردوں نے مدد کی ان کا نام لینے کی بجائے ہم یہ اس کے لیے ایک مختصر فارم استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو نون آ رہا ہے اس میں، نون زبرنا ینصرون میں، یہ جو ینصرو پہلے والی شکل تھی اس کے اندر جو پیش آ رہی تھی، جو ضمہ آ رہا تھا اس کے بدلے میں آ رہا ہے، اس لیے اس نون کو عوض ضمہ کہتے ہیں۔ اور جو ینصرنا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس جو نون ہے، نون زبرنا اینڈ میں آ رہی ہے، یہ جمع مؤنث کی علامت ہے اور ضمیر ہے، یعنی جن سب خواتین نے مدد کی ان کا نام لینے کی بجائے ان کی مختصر شکل جو ہم استعمال کر رہے ہیں
وہ نون ہے جسے آپ انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں اور عربی اور اردو میں آپ ضمیر کہتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ فعل مضارع غائب کا خلاصہ کیا ہے اور اس سے متعلقہ ہم نے مشق کی اور تمرینیں حل کی۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم فعل مضارع مخاطب اور متکلم کے صیغے اور جو مختلف شکلیں ہیں ان کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔